کی دعوت دینے والے کے متعلق آج تک کبھی یہ آپ نہیں سنا ہوگا کہ اس نے شرک پھیلا کر کے امت میں پھوٹ ڈالی یا گمراہ کیا، نہیں۔ لیکن شرک کی مخالفت کرنے والے اور بدعات کی تردید کرنے والوں کے بارے میں جہاں بیٹھیں گے، بھائی لوگ اتنے دن سے چلے آ رہے تھے، اب یہ آ کر کے شرک بدعات کا نعرہ بلند کر کے سب کو گمراہ کر رہا، امت میں پھوٹ ڈال رہا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور پوری قوم کے اختلاف کو، سب کو اختلاف میں مبتلا کر دیا۔ کیا شرک پھیلانے والے، بدعات کی دعوت دینے والوں کو کبھی کسی نے نہیں کہا ہوگا اس کی وجہ سے فساد پھیلا، حالانکہ سب سے بڑا فساد نے پھیلایا۔ مصنف رحمت اللہ کی باتوں سے یاد رکھیں، جو انہوں نے بڑی پیاری بات کہی کہ اے لوگوں کے بارے میں جس کو علم ہو جائے اس پر فرض ہے کہ ایحذر الناس منہ، لوگوں کو اس کی خباثتوں سے، اس کی دعوت سے، اس کی شرک اور بدعات اور نظریات سے لوگوں کو آگاہ کریں اور لوگوں کو بچائیں اور لوگوں کو تنبیہ کریں، لئلا یقع فی بدعتہ، تاکہ اس کی بدعتوں اور اس کے شرک اور کفر کی دعوت میں کوئی مبتلا نہ ہو جائے۔ یہیں سے ایک چیز اور سامنے آ گئی، یہ بھی بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ شرک و بدعت پر انکار کرنا ضروری ہے، نہیں ضروری؟ شرک و بدعات پر انکار کرنا ضروری ہے۔ ہم نے شاید کہیں بتایا تھا، اللہ اکبر، آج ہمارے یہاں نام نہیں لیتے، مصنف کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، تحریری شکل میں انہوں نے وعدے کر دیا اور کیا ثابت کیا؟ اہل سنت جماعت کا یہی منہج اور یہی ان کا عقیدہ، یہی دستور ہے اور یہ دستور آسمان سے نازل ہونے والا۔ ایک مرتبہ ایک جگہ مختلف تنظیمیں ہیں جو ہند و پاک کی مختلف جماعتیں ہیں، ہر جماعت متحدہ اپنا اجتماع کیا ہے، یہ امارات میں متحدہ، ہر مکتب فکر کے لوگ اکٹھا کیے گئے اور اس میں سب کی تقریر رکھی گئی، ہماری تقریر رکھی گئی، ہمارے بعد اور لوگوں کی رکھی گئی، سارے لوگوں، کئی لوگوں کی۔ اس موقع پر جب لوگ بیٹھے اور ختم ہو گیا پروگرام، ہم تو چلے گئے، ہم کو یہاں آنا تھا تو کھانے پینے کے لیے بیٹھے، تو ٹیبل پر کچھ لوگوں نے ہماری تقریر کو سراہنا شروع کر دیا کہ بھائی شیخ نے جو بات کہی وہی کتاب و سنت بہت اچھی ہے۔ وہیں ایک مولوی صاحب بیٹھے تھے، اللہ اکبر، مولوی صاحب بیٹھے ہوئے، ان سے نہ رہا گیا، کھڑے ہو گئے، کہیں گے صاحب او مولانا جو کہا ہے ہم بھی کہہ سکتے تھے، اللہ پہلے جب تک ہم کی سمجھتی میں ان سے بھی زیادہ شرک و بدعات کی مخالفت کرتا، ذرا غور کرو، اس کی عقل ذرا دیکھو۔ ہاں کیا کہا؟ جب تک ہم کو دین کی سمجھ نہیں تھی تب تک ہم سے بھی زیادہ شرک و بدعات کی دشمنی کرتے تھے، تردید کرتے تھے، لیکن جب اللہ نے دین کی سب دے دیا، سمجھا یہ معمولی سی چیز ہے، اس سے امت میں پھوٹ پڑتی ہے، ایسے تقریروں سے کیا فائدہ ہے؟ دیکھا، اگر نام لے لوں تو آپ لوگ ایسا اس تنظیم کے لوگ، اللہ اکبر، پوری دنیا میں حکومت الہیہ قائم کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ شرک بدعات سے ہم کو بھی فرق تھی، لیکن کب تک؟ جب تک دین کی سمجھ نہیں تھی۔ دین کی سمجھ آ گئی تو ہم اب سوچتے ہیں کہ شرک کوئی اہم چیز نہیں ہے، یہ تو سب کی نیتیں اچھی ہیں، وہ اللہ مالک ہے، کیا خبر کہ ہاں ان کی قبول ہے ان کی قبول نہیں، قبول کرنے کا ذمہ دار اللہ نے وہ نہیں بنا، قبول کرنے کی ذمہ دار اللہ نے، ذمہ داری اللہ خود لے رکھی ہے۔ اللہ اس کا مطلب اللہ کے رسول نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہمارے دین میں جو کوئی اور عمل کرے جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں، قابل قبول نہیں ہے۔ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ، اللہ تعالیٰ کی ان آیات کا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان احادیث کا کوئی معنی اور مفہوم ہی نہیں رہ جاتا۔ یہ اصل میں باطل کا اتفاق لوگوں کے نزدیک شرک اور بدعات کے خطرناکی سے زیادہ مفید سمجھا جا رہا ہے۔ اتفاق ہونا چاہیے جگت سے باطل پر۔ اگر شرک اور بدعات سے لوگوں میں پھوٹ پڑتی ہے اور لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے، کچھ لوگ حق کو قبول کرتے ہیں، کچھ لوگ قبول نہیں،
تو یہ نقصان دہ ہے، اس لیے توحید کی اور شرک کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں مصنف رحمۃ اللہ نے جو اہل سنت والجماعت کا منہج اور عقیدہ بتایا وہ کیا ہے؟ جو شرک کی مخالفت کر رہا ہو جانتے ہوئے تعصب میں آ کر کے باطل پر قائم ہو اور حق کو دفنانے کی کوشش کرتا ہے اور باطل کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، شرک بدعات عام کرنا چاہتا ہے، کسی بھی سنی آدمی کو معلوم ہو جائے تو اس کے اوپر فرض کیا اہل سنت کے منہج کے مطابق کہ لوگوں کو ایسے شخص کے عقائد اور نظریات سے آگاہ کرے، لوگوں کو بتائے، لوگوں کو منع کرے اور اس کی خطرناکی سامنے رکھے، اس کے اقوال باتیں سامنے پیش کرے، دیکھو قرآن یہ ہے اور یہ دعوت دے رہا ہے، تاکہ دوسرے لوگ اس کے جال میں فندوں میں پھنس کر کے ہلاک و برباد نہ ہو جائیں اور صراط مستقیم قائم ہے۔ یہی سے بدعات پر، اہل بدعات پر، بدعتیں جو رائج ہوں، گرچہ کتنا زمانے سے عمل ہوتا ہوا آیا ہو، بدعات پر انکار بہت ہی ضروری ہے۔ کیوں؟ اسلام نے ہم کو سنت کی دعوت دینے کا حکم دیا ہے اور بدعات سے ہمیں منع کرنے کا حکم دیا ہے۔ بدعات پر انکار کرنا، بدعتوں کی تردید کرنا، اہل بدعات پر رد کرنا اتنا خطرناک، اتنا اہم مسئلہ، اتنا ضروری ہے کہ نبی علیہ السلام کا خطبہ ایسا زندگی میں نہیں گزرا جس میں آپ نے اہل بدعات اور بدعات کی تردید نہ کی ہو۔ فَإِنَّ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ ذرا سوچو، آج کے روشن خیال لوگ اگر اللہ رسول کے زمانے میں ہوتے تب تو یہی کہتے نا، اللہ رسول یہ کیوں آپ ہر جمعے کو بدعت کی تردید کرتے رہتے ہیں، اس کا وجہ امت میں پھوٹ پڑتی ہے۔ اللہ رسول کو بھی شاید لوگ مشورہ دیتے۔ میرے بھائی، بدعت کی تردید کرنا، بدعت کی مخالفت کرنا اور سنت کی دعوت دینا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر یہ جو لوگ چاہتے ہیں، غور کرو، جو لوگ چاہتے ہیں کہ شرک و بدعات پر گفتگو نہ کی جائے، بدعت کی تردید نہ کی جائے، یہ چاہتے ہیں کہ باطل پر تمام امت کو اکٹھا کر دیں، اور باطل پر اکٹھا کرنا یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ایک پلیٹ فارم پر آؤ، اللہ کی رسی پکڑ کر کے کتاب و سنت پر جمع ہو اور باطل پر جمع اتفاق ہونا اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے۔ اب اتنا زور دیا جا رہا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو پہلے سمجھیں۔ شرک و بدعات کی مخالفت کرنا اور ایسے لوگوں پر رد کرنا اور ان کا پردہ فاش کرنا اور ان کی حقیقت کو واضح کرنا، جو حق کو چھپاتے ہیں اور باطل پر ضد مصر ہیں اور ضد و تعصب میں آ کر کے وہ حق کو دفناتے ہیں اور باطل کو پھیلا رہے ہیں، حق قبول کرنے سے انکار رہے ہیں، ایسے لوگوں کی تردید کرنا کیوں ضروری ہے؟ کہتے ہیں دو اہم سبب ہیں، تو اچھی طرح سے سمجھ لیجیے، دو بڑے اہم سبب ہیں۔ نمبر ایک، یعنی پہلا سبب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں جہاد کا حکم دیا ہے۔ جہاد سے نہیں، جہاد زبان سے اور قلم سے، یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ جاہد المشرکین بِأَلْسِنَتِکُم، مشرکوں سے جہاد کرو اپنے زبان کی طریقے۔ تلوار سے بھی جہاد ہے، زبان سے بھی جہاد ہے اور قلم سے بھی جہاد ہے، مال کے ذریعے بھی جہاد ہے، مال کے ذریعے بھی جہاد ہے۔ قرآن اگر انسان باطل کی مخالفت نہ کرے، شرک و بدعات کی مخالفت نہ کرے، تو اس کا مطلب کہ جہاد کو وہ باطل قرار دے رہا ہے۔ حق کو اگر نہ کیا گیا، حق بیان نہ کیا گیا، باطل پر خاموشی اختیار کی گئی، جیسے لوگ کہنا چاہتے ہیں کہ بہت ساری روز نماز کی باتیں ہیں کرو، شرک و بدعات پر کہہ کر کے بلا وجہ امت میں پیدا کرنا، فوٹ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر حق بیان کیا جائے
اور باطل کی وضاحت نہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس جہاد کا حکم دیا ہے اس جہاد کو ہم نے ختم کر دیا۔ اللہ نے کیا جہاد دیا ہے؟ سورۃ التوبہ آیت 73، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے ہمارے نبی آپ کفار سے جہاد کرو، کس سے جہاد کریں؟ والمنافقین، منافقوں سے بھی۔ کفار سے جہاد تلوار کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن منافقین سے جہاد تلوار کے ذریعے نہیں ہوتا، کیوں؟ کلمہ پڑھتے ہیں۔ منافقین سے جو جہاد ہوگا وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اس قرآن کے ذریعے جہاد کریں۔ اور قرآن کے ذریعے کیا کہیں گے بھائی؟ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے، یہی کہیں گے نا۔ اس کو بھی اللہ نے کیا قرار دیا ہے؟ اور جب ہم باطل کو بیان ہی نہیں کریں گے، بدعات کو بدعات بھی نہیں کہیں گے، بدعات کی تردید نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب کہ ہم نے اس فرید الہی کو ترک کر دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ حدیث ذرا دیکھیں، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سید احمد بن حنبل وغیرہ کی روایت بسند صحیح، آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ابو سعید مروی ہے، لا یمنعن احدکم حیبۃ الناس ان یقول بحق ان رآہ او شہدہ، ابن ماجہ کی روایت، ابو سعید احمد بن حنبل کی۔ اے لوگو، لا یمنعن احدکم، اس کو حدیث سمجھو، لا یمنعن احدکم حیبۃ الناس ان یقول بحق ان رآہ او شہدہ، اے لوگو تم میں سے کوئی آدمی، اے لوگو تم میں سے کسی کا خوف اور ڈر حق بات کہنے سے روک نہ دے۔ کتنی تاکید ہے، لا یمنعن احدکم حیبۃ الناس ان یقول بحق ان رآہ او شہدہ، اے لوگو اگر تم میں سے کسی انسان نے حق دیکھا یا صحیح بات سنا اور اس کے پاس کوئی حق بات ہے اور ضرورت پڑ جائے حق کہنے کی تو حق کہہ دو، کسی کا ڈر اور خوف تمہیں حق بات کہنے سے روک۔ آپ نے تو بڑی تاکید کی ہے، حق کہو، کسی کا ڈر، کسی کا خوف، کسی کے ڈر اور خوف سے حق بات کہنا ترک نہ کرو۔ جہاں حق کہنے کی نوبت ہے حق کہو، باطل کو باطل کہو، حق کو حق کہو، اور یہ فریضہ ادا کرنے میں کوئی کسی کا خوف اور ڈر تمہیں مانے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی نے ہمیں حق کہنے کا حکم دیا ہے، اگر ہم حق نہیں کہیں گے تو اس کا مطلب کہ باطل پھیل جائے گا اور حق مٹائے گا۔ اس لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم حق کو ظاہر کریں، بدعات کو بدعات کہیں، شرک کو شرک کہیں، اور ان کی ہم تردید کریں اور امت کو ان سے بچائیں، ان سے ڈرائیں، اور ہر انسان جو بدعات اور بدعتی کی دعوت دے رہا ہو، شرک کی دعوت دے رہا ہو، ہم اس سے لوگوں کو آگاہ کریں اور بتائیں کہ ہاں یہ بدعات کی دعوت دیتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ غیبت اور چغلی اور شکوہ شکایت نہیں ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اگر ہم نہیں بیان کریں گے تو یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ قرآن پاک کے اس آیت نے جو ہمیں ایسے لوگوں سے جہاد کا حکم دیا ہے، ہم کتاب و سنت کے دلائل پیش ہیں اور یہی سب سے بڑا جہاد ہوگا ان کے ساتھ۔ اس فریضے کو ہم چھوڑ دیں گے اور فرید الہی کے ترک کرنے کا گناہ ہمیں ملے گا اور ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ یہ پہلی وجہ ہے، پہلا سبب ہے کہ ہمیں امر بالمعروف والنہی عن المنکر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ قرآن پاک جانتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکر۔ ذرا سنو، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تمہیں ایک گروہ ہر وقت ایسا ہونا چاہیے۔ سورہ آل عمران وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تمہارے اندر ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے رہا۔ آیت سنو، کتنی چیزوں کی طرف بلائے، کتنی چیزوں کا تذکرہ ہے؟ 3 کا۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ، تمہارے اندر ایک گروہ ایسے ہمیشہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو بلائے خیر